بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في مقام آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا. فقال عمر: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو تمام جہان کا پالنہار ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے اعمال بھی واضح کیے ہیں جن پر عمل کر کے ایک مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اپنی سنتوں کے اندر، اپنی احادیث کے اندر کچھ ایسے مخصوص اعمال کی نشاندہی فرمائی جن کے کرنے پر ایک انسان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مسلمان ہیں جس کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور شہادت کا درجہ حاصل کرنا ایک سچے اور مخلص مومن کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ماحول سازگار ہو، وقت وہی کہہ رہا ہو، اور اس موقع پر جبکہ جہاد فرض عین ہو، اس موقع پر انسان اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتا ہے، اور جو اس کا ثواب ہے، قطرہ گرتے ہی انسان کے سارے گناہ معاف اور سیدھے جنت میں داخلہ، وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سازگار ماحول نہ ہو تو پھر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، یہ تمنائیں، آرزوئیں صرف انسان کے اندر ہی رہ جاتی ہیں۔ لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا یہ دین اور شریعت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بتائے جن کے کرنے پر ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کو، جو بھی ان عمل پر
ان اعمال پر عمل کرتا ہے، ان اعمال کو انجام دیتا ہے، اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ کے خطبے میں انہی چند اعمال کی طرف کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی جائے گی۔ پہلا عمل، 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض قرار دی۔ عاقل ہو، بالغ ہو، اس شخص پر 5 وقت کی نماز ہر حال میں واجب ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نمازوں کی پابندی اس کے وقت پر کرنا جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سئل رسول اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت مقررہ پر پڑھنا۔ فجر کی نماز 5:50 پہ ہے، ٹھیک اسی وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ اول وقت ہے اس کا۔ ظہر کی نماز کا وقت 1 بجے ہے، تو ٹھیک 1 بجے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرنا، یہ اول وقت ہے۔ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، تاخیر کر کے، اس کو مؤخر کر کے، 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا، اس کے اندر وہ چیز داخل نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان فجر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھے، یا ظہر کی نماز کو عصر تک ٹالتا رہے اور عصر کے ساتھ ملا کر پڑھے، یا مغرب کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے، یا مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھے۔ نہیں، اگر آپ سفر میں ہیں تو ٹھیک ہے، 2 نمازوں کو اسلام نے اکٹھا کرنے کا حکم دیا، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ مقیم ہیں، کوئی بھی مسلمان اگر مقیم ہے تو ان کے اوپر واجب ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں۔ آپ نے اس حدیث کے اندر دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہا کہ سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے۔ اس کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں قلت ثم ای، اللہ کے نبی اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ قلت ثم ای، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد جہاد کو فوری طور پر ذکر کیا، اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ اگر فرض عین ہے، جہاد فرض عین ہے، تو اس موقع پر ایمان کے بعد دوسرا عمل جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ ہے جہاد کرنا۔ لیکن یہاں پر فرض عین نہیں ہے، اس موقع پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز وقت پر پڑھنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جہاد کا جذبہ ہی اپنے دل سے نکال دے اور سوچے کہ میں تو وقت پر نماز ادا کر رہا ہوں اور مجھے جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ موقع آنے پر مسلمانوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا عمل جس کی بنیاد پر ایک انسان کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، وہ ہے صدقات کے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے نکلنا۔ اسلامی حکومت ہو اور حاکم وقت امیر المؤمنین اگر کسی کو صدقے کے مال کے وصول کے لیے علاقے میں بھیجے، کہیں پر بھی بھیجے، اگر وہ شخص اس مال کو اکٹھا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، سارے لوگوں سے لے کر کے جمع کرتا ہے بیت المال کے اندر، وہ شخص جب تک باہر ہے، جب تک اس کام میں لگا ہوا ہے، تب تک وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اور اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العامل فی الصدقۃ لوجہ اللہ تعالی بالحق، دل کے اخلاص کے ساتھ، بالحق کی قید لگا کر کے اللہ کے نبی نے کہا جو شخص اخلاص کے ساتھ
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقے کو وصول کرنے کے لیے، صدقہ حاصل کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے مال کو وصول کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کل غازی فی سبیل اللہ حتی یرجع الی اہلی، وہ غازی کے مانند ہے، وہ جہاد کرنے والے کے مانند ہے، اس کو ثواب جہاد کرنے والے کا ملے گا، حتی یرجع الی اہلی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر کے چلا جائے۔ یعنی جب تک اس کام میں وہ لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ہے۔ میرے بھائیو، اگر آج کے دور میں تو حاکم وقت نہیں، امیر المؤمنین نہیں، لیکن کسی خاص ادارے سے اگر کوئی شخص اس کام کے لیے خصوصی طور پر، چونکہ اداروں میں صرف اور صرف کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے نشر و اشاعت کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کے اوپر متعین کیا جاتا ہے تو میرے علم کے مطابق یقیناً اس بندے کو اس کا ضرور ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بھی ایک نیک کام کے لیے، صدقات کو وصول کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتا ہے، اور جب تک وہ اس کام میں لگا ہوا ہے اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ تیسرا عمل جس کی بنیاد پر ایک شخص کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، نفسانی خواہشات، انسان کا نفس، اس سے مجاہدہ کرنا، اس سے جہاد کرنا۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ انسان کی خواہش یہ کرتی ہے کہ میں دنیا کے اندر سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، لیکن مالدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال کمائیں۔ اسلام کی نظر میں حلال روزی ہی اصل کمائی ہے، اور جو شخص حلال کمائی کے ذریعے مالداری حاصل کرتا ہے یقیناً وہ مالدار ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جبکہ فتنے کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ایسے میں اگر کوئی شخص حرام راستے کے ذریعے، سود کے ذریعے، لون کے ذریعے اور نہ جانے کون کون سے راستے سے اگر وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے وہ شخص مالدار بننے کی خواہش میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ شخص اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ حقیقت میں مالدار نہیں ہے، وہ مالدار شخص نہیں۔ انسان کی خواہش ہے مالدار بننے کی، اسلام نے کہا مالدار بنو، جائز طریقے سے بنو، عبد الرحمن بن عوف جیسے بنو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے بنو، کوئی نہیں روکتا آپ کو، ہمیں اسلام نے منع نہیں کیا، مالداری کو اچھا سمجھا، پسندیدہ سمجھا، لیکن وہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے، لوگوں کا مال لوٹ کر کے نہیں، کسی کو اڑا کر کے نہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں، کسی کے مال کو ہڑپ کر کے نہیں، کسی غریب اور یتیم کے مال پر بیٹھ کر کے نہیں۔ مالداری ایسے نہیں ہوتی، مالداری حلال راستے سے ہوتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنی خواہشات سے جہاد کرے۔ آج اسی کا مسئلہ ہے، نفس پرستی بالکل عام ہے، جب چاہتے انسان اپنے نفس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے انسان اپنے نفس کے مطابق کام کرتا ہے۔ شریعت ایک طرف ہے، کتاب و سنت ایک طرف ہے، لوگوں کی نگاہوں میں میں اچھا بن جاؤں، لوگوں کی نگاہوں میں اچھا ہو جاؤں، نفس پرستی سب سے زیادہ آگے آ چکی ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، اور اپنے نفس سے جہاد کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو مشکل ہو رہا ہے، عبادات میں مشکل، معاملات میں مشکل، لیکن اس موقع پر اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اپنی جان پر کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، یہ اصل مجاہدہ ہے اور یہی اصل جہاد ہے۔ ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، موسم سرما کا ہے، سردی کا زمانہ ہے، سردی کے زمانے میں فجر کے وقت انسان اٹھتا ہے، خواہش نہیں کرتی، دل نہیں کرتا نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے، یا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے دور سے مسجد آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، دل نہیں کرتا ہے، پھر بھی اس کے اوپر قابو کر کے ہوئے، اس نفس کے اوپر قابو کرتے ہوئے، خواہشات کو کچلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے نماز ادا کرنا جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو کچل دیا ہے، جائز خواہشات کی بنیاد پر ہم اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے لیے اور نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت
عبادت کے لیے ہم گھر سے مسجد پیدل چل کر کے آتے ہیں، یا ایسے ہی ٹھنڈی کے موسم میں ہم اپنے گھروں سے آ رہے ہیں، یقیناً میرے بھائیوں ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے اپنے نفس سے۔ اور ایسے ہی کئی ایک مسائل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جہاد اپنے نفس سے کرنا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر ہمارے سماج کو اگر درست کرنا ہے، یہ سب سے بڑا نسخہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفس پر کنٹرول اگر ہو جائے، خواہشات پر انسان کا کنٹرول ہو جائے، تو جو سماج کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں، سماج کے اندر جو ہمیں نظر آ رہی ہیں برائیاں، خرافات اور قسم قسم کی نئی چیزیں، وہ سب کی سب رک جائے گی۔ کیوں؟ جب اللہ رسول نے ہمیں جو بات کرنے کے لیے، کہنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہہ دی، ہم وہی کام کریں گے، اس کے بعد دوسری اور تیسری چیز پر نہیں کریں، کوئی اور تیسرا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ رسول کی بات مان لیے، ختم۔ لیکن مسئلہ آ جاتا ہے اپنی انا کا، مسئلہ آ جاتا ہے خواہشات نفس کا، مسئلہ آ جاتا ہے اپنے نفس کی پیروی کرنے کا، اور ایسے موقع پر انسان سوائے غلط فیصلے، غلط راستے کے اختیار کرنے کے کوئی اور راستہ نہیں اختیار۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا افضل الجہادی ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ، کہ آدمی اپنے نفس سے، اپنے جان سے اور اپنے خواہشات سے کنٹرول کرے، اس پر قابو پیدا۔ آپ کے ہمارے بچے ہیں، خواہشات ہے بچوں کی، اچھے سے اچھے کپڑے پہنائیے، مسئلہ نہیں۔ آپ کی ہماری بچی ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے سے گھوم کر کے، مطلب پہن کر کے نکلنا چاہتے، پہنائیے کپڑے، لیکن اسلام کے دائرے میں رکھ کر کے۔ بچے کی خواہش ہے اس کے پاس اچھا موبائل ہو، بچی کی خواہش اچھا موبائل ہو، کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، جائز ہے، دیجیے۔ لیکن اگر وہی بچہ اور بچی اس موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے، ضروری ہے اس بچی کو اور بچے کو تاکید کرے، بیٹے یہاں پر اسلام کے خلاف ہم ہو رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کے خلاف جا رہے ہیں، اس موقع پر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاد کا ثواب نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیو، خواہشات نفس یہ ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی بہت اچھی طرح سے ہو۔ لوگ کتنا شادی میں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، تعمیر ہو رہا ہے، اس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ائمہ اور دوسرے لوگ دعات اور مبلغین اس میں کام کر رہے ہیں، اگر ان سے کہا جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرنے سے تیار نہیں ہوتے، پیچھے ہٹتے ہیں۔ کیوں ہٹتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نفس پر ان لوگوں کا قابو نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادیاں بالکل بربادی والی ہونی چاہیے اور بالکل عام ہونی چاہیے، شادیاں کرتے ہوئے دکھنا چاہیے کہ ہم شادی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھلائیں پلائیں اور لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، یہ ہماری شادیاں ہیں۔ میرے بھائیو، اگر اسی شادی پر کنٹرول ہو جائے تو لاکھوں روپے میں لاکھوں شادیاں ہو سکتی ہے، کتنے غریب گھرانے آباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور اپنی جان پر کنٹرول کیا، یقیناً سب سے بڑا مجاہد وہی ہے، اور اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ہے۔ چوتھا نقطہ، چوتھا عمل جس کی بنیاد پر ایک شخص کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، وہ ہے فتنے کے دور میں۔ فتنے کا دور چل رہا ہے، بہت سخت فتنہ، انسان ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ تلاش نہیں کر پاتا ہے۔ فتنے کے دور میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، اسی پر جم جانا، اسی پر عمل کرنا، 50 شہیدوں کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پیچھے، صحابہ سے کہا تمہارے پیچھے ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے جس میں سوائے صبر کے کچھ نہیں، آپ بول نہیں سکتے، آپ حق پر ہیں لیکن بول نہیں سکتے، آپ صحیح ہیں لیکن بول نہیں سکتے، آپ بالکل کریکٹ ہیں لیکن آپ اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ فتنے کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک زمانہ آنے والا ہے، للمتمسک فیہ، اس زمانے کے اندر اگر تم نے سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا، اسی کے مطابق اگر تمہاری زندگی رہی، اجر 50 شہیدن، 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور شہادت کہاں ہوتی ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتی ہے نا، جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت ہوتی ہے، اور شہادت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو انسان کو اس فتنے کے دور میں صبر کرنا ہے، سب سے زیادہ صبر کرنا ہے۔
اور پیارے نبی سے پوچھا عمر بن خطاب نے، فقال عمر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منا ومنہم، 50 شہیدوں کا جو ثواب آپ بتا رہے ہیں وہ ہم میں سے، صحابہ میں سے یا انہی لوگوں میں سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، منکم صحابہ، عمر تمہارے لوگوں میں سے، یعنی 50 صحابہ کے شہید ہونے کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو دنیا کے اندر زمان فتن میں صبر کرنے والا ہو۔ آج کتنے فتنے ہیں، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ بولتا ہے یقیناً حق بات بولتا ہے، اس کی سنوائی نہیں ہے، اس کی سنوائی نہیں، کیونکہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ایسے فتنے کے دور میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ انسان کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ایسے موقع پر بھی اسے صبر کرنا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فتنے کے دور میں جو شخص صبر کرتا ہے اسے 50 شہیدوں کا ثواب، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 50 کسی جنگ میں شہید ہوئے ہوں، ان 50 صحابہ کا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی بہت بڑی فضیلت ہے ایسے موقع پہ جب کہ فتنے بالکل رونما ہو، اوپن ہو، عام ہو، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، طاقت نہیں ہے، صبر کر لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس فتنے سے ہم لوگوں کو بچا لیجئے۔ اور اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، یہ دعا ہمیشہ یاد رکھیے اور پڑھتے رہیے۔ 5واں نقطہ، 5واں عمل جس کی بنیاد پر انسان کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، وہ ہے مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی شخص علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ہے۔ من جاء مسجد ھذا، پیارے نبی نے فرمایا جو شخص اس میری مسجد کے پاس، یعنی مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں، آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں جو شخص آئے، لا یأتیہ الا لخیر، آتا صرف اسی لیے خیر کے لیے، یتعلمہ او یعلمہ، سیکھنے یا سکھانے کے لیے، یعنی بطور متعلم یا معلم بن کر کے وہ شخص آتا ہے ہماری مسجد کے اندر، لوگوں کو سکھاتا ہے، کالمجاہد بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ کے منزلے میں ہے، مقام میں ہے، یعنی اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ اور آخری نقطہ اور آخری بات، آخری عمل جو بہت ہی پیارا ہے ہر مسلمان کے لیے، بڑی خوشی کی بات ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ بوڑھے والدین ہوں ہمارے اور آپ کے، ان والدین کی خدمت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، آپ کی ہماری اولاد ہے، بال بچے ہیں، ان کے لیے کوششیں کرنا، محنتیں کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، حلال کمائی کما کر کے لانا اور کھلانا، اور ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا حلال طریقے سے، وہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ، اسے جہاد کا ثواب ملے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، صحیح الجامع الصغیر، علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 1692 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا، مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی کا گزر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، اللہ کے نبی بھی موجود تھے۔ فرأى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ ونشاطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اس شخص کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ جثے والا انسان، جثہ مطلب اس کی باڈی بہت زبردست، ہیلتھی انسان اور پاورفل انسان، من جلدہ ونشاطہ، اور بہت ہی فرتیلا انسان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، فقالوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، ان کان ھذا فی سبیل اللہ، اگر یہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تو کتنا فائدہ ہوتا، دین کو، شریعت کو کتنا فائدہ ہوتا، اسلام کو کتنا فائدہ، اتنا فرتیلا انسان، اتنا جثے والا انسان، اتنی بہترین باڈی اس کی، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے جملے میرے بھائیوں، یاد رکھیے اسے اور اس پر عمل کیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا، اگر یہ آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کے گھر میں ہیں، اور ان کی کفالت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی حلال طریقے سے تربیت کے لیے، پرورش کے لیے اگر یہ بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے روزی کمانے کے لیے، پیارے نبی نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں۔ سبحان اللہ، ایک شخص صبح کے وقت سے لے کر کے شام تک اگر وہ اپنے گھر سے اس لیے نکلے کہ میرے گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، اگر وہ اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں لا کر کے حلال روزی ان کو کھلاؤں گا، ان کی پرورش کروں گا، اچھی تعلیم دلاؤں گا اور ان کو بڑا کر کے اچھا بناؤں گا،
جو شخص اس نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، پیارے نبی فرماتے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں ہے، یعنی اللہ کے راستے مطلب اسے جہاد کا ثواب ہے، وہ مجاہد آدمی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، پیارے نبی آگے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین، اگر یہ آدمی اپنے گھر سے اس نیت سے نکلا ہے، اس ارادے سے نکلا ہے کہ وہ کوشش کرے کس کے لیے، علی ابوین، اس کے دو بوڑھے ماں باپ ہیں، شیخین جو انتہائی بزرگ ہو چکے ہیں، کبیرین بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں، دو بوڑھے ماں باپ بزرگ اگر اس کے گھر کے اندر موجود ہیں، اور وہ آدمی اس لیے اپنے گھر سے نکلا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کو اچھا سے اچھا کھلائے گا، پہنائے گا، پلائے گا، بہت ساری خدمت کرے گا، ان کی دواؤں کا، ان کے علاج و معالجے کا سارا وہ خرچہ اٹھائے گا، وہ اس لیے اپنے گھر سے نکلا ہے اور حلال کمائی کما رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ فِي سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کے راستے میں اسے جہاد کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی عظیم بات یہ ہے، وَإِن كَانَ خَرَجَ، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اگر یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے، يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ، اپنے نفس کے لیے، کس کے لیے؟ اپنے نفس کے لیے، يَعِفُّهَا، آپ اپنے نفس کے لیے، ہم اپنے نفس کے لیے، کوئی بھی انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی اگر اپنے گھر سے اس لیے نکلا کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے اور ہاتھ پھیلانے سے بچائے، يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آدمی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے معنی ہے، وہ مجاہد آدمی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی باتیں، تین باتیں اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ذکر فرمائی۔ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھیے، اور ایسے بے غیرت مردوں کے لیے اس حدیث کے اندر بہت زبردست تماچا ہے، جو گھر میں بیٹھے ہوئے اور ان کی عورتیں گھروں پہ کام کرنے جاتی ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں کام کر کے بیچاری صبح سے شام تک وہ محنت کر کے لاتی ہیں اور کھلاتی ہیں۔ ایسے بے غیرتوں کے لیے اس حدیث کے اندر زبردست تماچا ہے، اور اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا۔ جو عورتوں کی روزی پر کما کر کے کھانے والا انسان اچھا انسان نہیں، ان کی روزی کھانے والا انسان اچھا نہیں ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے صبح سے شام تک لگا دے، اللہ کی تمام عبادتیں کرے، حلال ذرائع سے کمائے، حلال روزی کما کر کے بچوں کی پرورش کرے، وہ سب سے اچھا انسان، وہ مجاہد انسان ہے۔ اپنے والدین کو دھکے مار کے باہر نکالنے والے اس حدیث کے اوپر عمل کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں اولڈ ہاؤس کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، اولڈ ہاؤس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں اور سن لیں کہ میں میرے ماں باپ کے لیے نکل رہا ہوں، جو میرے ماں باپ میرے گھر میں بوڑھے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، وہ میرے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ میرے لیے ذریعہ ہے اجر و ثواب کا، یہ میری جنت ہے۔ اگر میں نے ان کی خدمت کر لی تو جنت حاصل کروں گا، اور اگر نافرمانی کی تو سیدھے جہنم میں جاؤں گا۔ اور انسان اپنے نفس کے لیے بھی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، 5 روپیہ دے دیجئے، 2 روپیہ دے دیجئے، 10 روپیہ دے دیجئے، ضرورت ہے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انسان کو ضرورت نہیں ہے، ایسے شخص کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے اور خود کما کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا شخص واقعی میں میرے بھائیوں وہ مجاہد انسان ہے۔ آگے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان خرج ریاء و تفاخرا، اگر یہ آدمی اس لیے نکلا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا اگر یہ آدمی اس لیے نکلا ہے کہ ریاء دکھاوا کرے لوگوں کو، تفاخرا فخر کرے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے، میں بہت بڑا انسان ہوں، میں بہت کچھ کما سکتا ہوں، میرے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، ساری چیزیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، وہ کس کے راستے میں ہے؟ شیطان کے راستے میں، وہ اللہ کے راستے میں نہیں، اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرنے اور والدین کی خدمت کرنے، ان کے اوپر خرچ کرنے پر انشاءاللہ جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں ہم نے اللہ پروردگارہ سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفاء کلی نصیب فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ
ان کو کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین موجود ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔